من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجوا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سورہ بقرہ کا یہ رکوع نمبر 31 ہے. نکاح، طلاق، رضاعت سے متعلق مختلف مسائل کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. اب انہی سے متعلق ایک مسئلہ مہر کا ہے. آج کی اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہر سے متعلق مسائل کو ذکر فرمایا. جب ایک انسان، ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو شریعت نے اس نکاح کے اوپر مرد پر یہ بات لازم کر دی کہ اس نے اپنی بیوی کو اس نکاح کے بدلے میں ایک مہر ادا کرنا ہے. مہر کتنا ہونا چاہیے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا. قرآن کریم نے اس کا موٹا سا ایک اصول بیان فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ اصول یہی ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو نکاح سے پہلے مہر کو طے کیا جائے اور اس مہر کے مطابق نکاح کیا جائے. یہ اصول ہے. تاہم اگر کوئی شخص نکاح کے وقت پر مہر کو طے نہیں کرتا تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد مہر کیا ہوگا، اس کی تفصیلات ہیں. شریعت نے یہ موقع دیا کہ میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ کتنا مہر ہونا چاہیے. اگر ان کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے یا وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے اب اس صورت میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ اس عورت کو مہر مثل ادا کرے۔ مہر مثل کہتے ہیں
کہ اس جیسی عورت، یعنی جس لڑکی سے، جس عورت سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس کے ہم مثل، اس جیسی جو دیگر عورتیں ہیں اسی عورت کے خاندان میں سے، اس کی چچا زاد بہنیں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، تایا کی بیٹیاں ہیں، پھپھو کی بیٹیاں ہیں، ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہے اسی اعتبار سے اسی طرز کا مہر اس کا بھی مقرر کیا جائے، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نکاح سے پہلے مہر طے ہو۔ نکاح سے پہلے مہر طے نہیں ہوا تو نکاح کے بعد میاں بیوی آپس کی باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں۔ اگر باہمی رضامندی سے طے نہیں ہو رہا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مہر مثل لازم ہو۔ اب اگر طلاق کی صورت آ جاتی ہے، آپس میں میاں بیوی کی جدائی کی صورت آ جاتی ہے، تو اس میں بھی 4 صورتیں بنتی ہیں مہر سے متعلقہ۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مہر پہلے سے مقرر تھا کہ اتنا مہر ہوگا، اور اس کے بعد رخصتی ہو گئی تھی عورت کی، رخصتی کے بعد میں جا کر کسی وقت پر طلاق ہوتی ہے تو مرد کے اوپر کامل مکمل مہر عورت کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس صورت میں نصف مہر، آدھا مہر ادا کرنا لازم ہے۔ اگر مہر پہلے سے طے نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں بھی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہوگی یا رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہوگی۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے اور مہر طے نہیں ہوا ہے تو شریعت نے کہا کہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ عورت کو تحفے کے اندر کم از کم 1 جوڑا عطا کرے۔ 1 جوڑا کس اعتبار سے ہونا چاہیے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ 1 جوڑا، 1 پہننے کے کپڑوں کا تحفہ اس کو عطا کرے، یہ کم از کم مقدار ہے، ورنہ شریعت نے اس کو پسندیدہ قرار دیا کہ مرد اس سے کچھ زیادہ عطا کرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہو اور مہر پہلے سے مقرر نہ ہو۔ لیکن اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہو اور مہر پہلے سے طے نہ ہوا ہو تو پھر اس صورت میں شریعت نے حکم یہی دیا کہ مہر مثل جو ہے اس کا آدھا ادا کیا جائے۔ اسی تفصیلات کو قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورت کو اس حال میں طلاق دیتے ہو کہ ما لم تمسوہن، کہ تم نے اس کو چھوا تک نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور اس حال میں کہ تم نے اس عورت کا مہر بھی پہلے سے طے نہیں کیا ہے، یعنی مہر بھی پہلے سے طے نہیں ہوا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اگر تم اس عورت کو طلاق دے دیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی یہ بات پہلے بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق کا دینا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شرعی اعتبار سے مجبوری آ جائے، اس مجبوری میں طلاق دینا ضروری ہو گیا ہو، تو شریعت نے کہا کہ اگر تم نے پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا ہے تو اب پریشان نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس حال کے اندر بھی طلاق دے سکتے ہو۔ اب تم پہ لازم کیا ہوگا؟ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ، وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو تم تحفہ دو۔ تحفے کے اندر حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کم از کم 1 جوڑا کپڑے کا تم عورت کو دو گے۔ وہ جوڑا کس قیمت کا ہونا چاہیے، کس کوالٹی کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، صاحب حیثیت آدمی کے لیے، جو آدمی مالدار آدمی ہے وہ اپنی عَلَى الْمُوسِعِ، مالدار آدمی قدرہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قدرہ، اور جو غریب آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا۔ جوڑوں کی جو قیمتیں ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی مختلف ہیں، 10,000 کا بھی جوڑا آتا ہے، 15,000 کا بھی جوڑا آتا ہے، 2,000 کا بھی جوڑا آتا ہے۔ تو کپڑوں کی مختلف کوالٹیز ہیں، کپڑوں کی مختلف اقسام ہیں، اس کے اعتبار سے ان کی قیمتیں مختلف ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ جو شخص امیر ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے، اور جو شخص غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے۔
متاعً بالمعروف، اس کو ادا کرو عمدگی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ۔ یعنی جب تم یہ عورت کو حوالے کر رہے ہو، یہ تحفہ دے رہے ہو، تو یہ تحفہ دیتے ہوئے تمہارے دل کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا مال اس عورت پہ خرچ کر رہا ہوں کہ جس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں، صرف نکاح ہی ہوا تھا، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی طے، مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میں اس کو کچھ کیوں دوں؟ تو اس بارے میں دل کے اندر تنگی نہ رکھو، بلکہ بالمعروف اچھے طریقے سے ادا کرو۔ حقاً علی المحسنین، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حق ہے نیکوکار افراد کے اوپر۔ جو شخص اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، نیکوکاروں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق لازم کیا ہے۔ دوسری صورت وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دیتے ہو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے، وقد فرضتم لهن فریضہ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے مہر کو مقرر کر چکے ہو۔ پہلی صورت تھی کہ مہر مقرر نہیں تھا، تو اس صورت میں فرما دیا کہ ایک جوڑا کم از کم، اس سے زیادہ دو تو اچھا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ تم نے مہر مقرر کر رکھا تھا، تو فنصف ما فرضتم، جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا ادا کرو، الا ان یعفون، ہاں مگر یہ کہ عورت اس معاملے کے اندر درگزر کر دے، عورت کہہ دے کہ بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارے اوپر جو مہر نصف لازم ہوا ہے میں اس کو معاف کرتی ہوں، مکمل یا آدھا۔ ہم ایک مثال لے کے بات کو سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ایک عورت کا مہر مثال کے طور پہ 50,000 روپے مقرر ہوا، اس رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب اس صورت کے اندر مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ نصف مہر یعنی 25,000 روپے عورت کو دے۔ اب 25,000 روپے ادا کرنے تھے، عورت نے اس میں سے 10,000 روپے معاف کر دیے کہ تم 15,000 روپے دے دینا، جائز ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورت درگزر کر دے۔ یا دوسری صورت کہ عورت مکمل معاف کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے طلاق دے دو، میں آپ سے جدائی اختیار کرنا چاہتی ہوں، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورت درگزر کر دے، آدھا درگزر کر دے، تھوڑا درگزر کر دے، یا مکمل درگزر کر دے۔ اگر درگزر کر دے تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ درگزر کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، طلاق کا حق مرد کو ہوتا ہے، تو مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اندر جدائی اختیار کرنے کا حق مرد کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تو اگر مرد بھی معاف کرنا چاہے، مرد جو ہے وہ درگزر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ 25,000 روپے ادا کرنے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، حق تو یہ ہے کہ میں 25 ادا کروں مگر میں آپ کو پورے 50,000 ادا کرتا ہوں، یا میں آپ کو حق تو ہے 25 ادا کرنے کے، میں آپ کو 30 ادا کرتا ہوں، 35 ادا کرتا ہوں، 40 ادا کرتا ہوں۔ تو یہ اپنی جانب سے جو اپنا حق تھا اس حق کے اندر کچھ درگزر کر رہا ہے، تو عورت بھی درگزر کر سکتی ہے، مرد بھی درگزر کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کس کا درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا، اے مردوں اگر تم درگزر سے کام لو، اقرب للتقویٰ، تمہارے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، تمہارے لیے متقی بننے کے لیے زیادہ آسان ہے کہ تم اس معاملے کے اندر پہل کرو، تم اپنی جانب سے اپنا حق ادا کر دو، اس کے اندر مالی اعتبار سے مال کچھ زیادہ ادا کر دو، تم اس مال کے زیادہ ادا کرنے میں تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگے۔ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ 2 جمع 2 4 کے اصول پہ بناتے ہیں، 2 + 2 4 کے حساب سے بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی حساب کتاب کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر حساب کتاب ہوتا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جب ان کے اندر معاملہ ختم ہو رہا ہو تو ان معاملات کے ختم کے اندر 2 جمع 2 4 کا حساب نہ رکھو، بلکہ اس کے اندر اپنے جو حق ہے اس حق سے کچھ زیادہ ادا کرو۔ جیسے یہاں پر مثال بیان کی، طلاق ہو گئی، اب جدائی اختیار ہو رہی ہے، تو جو عورت کا حق ہے اس سے کچھ زیادہ ادا کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ایک ملازم آپ کے گھر پہ کام کرتا ہے، اب وہ آپ کے گھر سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس کی اگر تنخواہ مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہینے کی بنتی ہے، آپ اس سے کچھ زیادہ ادا کر دو، اقرب للتقویٰ، کہ وہ اب آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہے تو اس رخصت ہوتے ہوئے اپنے حق سے کچھ حق زیادہ ادا کر دو۔ یہ 2 جمع 2 4 کا جو تمہارا اصول ہے یہ ہر جگہ کام نہیں آئے گا، یہاں پر ان مواقع کے اندر جب کسی سے معاملات کے اندر کام مکمل ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، اس وقت پر اپنی جانب سے کچھ چیزوں میں اضافہ کر دو، مال کے اندر کچھ اضافہ کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تمہارے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔
علماء نے اسی سے ایک مسئلہ نکالا کہ جب کبھی بھی انسان کے پاس دو صورتیں ہوں، یا تو وہ ظالم بن رہا ہو یا مظلوم بن رہا ہو، تو اس وقت پر وہ اپنے آپ کو مظلوموں میں شمار کر لے، ظالم بننے سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، دور کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بہتر فیصلے فرمائیں گے۔ مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کہاں سے رزق عطا فرمائیں گے انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا۔ لہٰذا ایسے معاملات میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو۔ اسی سے متعلقہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بنتی ہے 9,000 روپے، تو شریعت کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے، تقویٰ کے زیادہ قریب یہ ہے کہ تم 9 کے بجائے پورے 10,000 ادا کر دو۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے کچھ زیادہ ادا کرو، یہ مال کا زیادہ خرچ کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، جب تم یہ کام کر رہے ہو تو لا تنسوا الفضل بینکم، اس کام کے کرنے کے اندر، اس جدائی کے اختیار کرنے کے اندر آپس میں فراخ دلی کو نہ بھولنا۔ آپس میں جب معاملہ کر رہے ہو، اب معاملے جدا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہو، تو اس کے اندر فراخ دلی کو نہ بھولنا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ بات شریعت نے یہاں پر کیوں بیان کی؟ عمومی طور پہ جب طلاق ہوتی ہے تو ہنسی خوشی تو کوئی شخص طلاق نہیں دیتا، یقیناً جھگڑوں کی وجہ سے ہی طلاق ہوا کرتی ہے۔ تو جب جھگڑوں کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد عمومی طور پہ دلوں کے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، انسان کو طیش آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے حال میں کہ جب تمہیں طیش آ رہا ہے، تمہیں غصہ آ رہا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں سامنے والے کا جتنا بگاڑ کر سکوں کر لوں، تو یاد رکھو اس حال کے اندر میں تمہیں پروردگار کو نہیں بھولنا، اپنے رب سے غافل نہیں ہونا۔ ایسے حال کے اندر بھی تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرو، لہذا طیش کی حالت کے اندر بھی، غصے کی حالت میں بھی اپنے پروردگار کو نہ بھولنا۔ بہادر شاہ ظفر نے اسی کے اوپر بہت ہی شاندار شعر کہا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا صاحب فہم و ذکا۔ ایک شخص کتنا ہی زیادہ سمجھدار آپ کو لگتا ہو، ایک شخص بہت زیادہ سمجھدار، بہت ہی زیادہ آپ کو عقل مند لگتا ہو، مگر اس کو آدمی نہ سمجھنا۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں خدا یاد نہ رہے، تیش میں خوف خدا یاد نہ رہے۔ جس کسی شخص کو اللہ رب العزت کی یاد عیش کی حالت میں نہ ہو، جب وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے، عیش کی حالت میں اگر اللہ کی یاد ہے اور تیش کی حالت کے اندر، غصے کی حالت میں اللہ کا خوف دل کے اندر موجود ہے، تو حقیقی معنوں میں آدمی یہی کہلانے کے مستحق ہے۔ اگر اس وقت پر کہ جس وقت پر اگر عیش کی حالت میں اس کو اللہ کی یاد بھول چکی ہے اور تیش کی حالت میں اللہ کا خوف اس سے نکل چکا ہے، تو ایسے آدمی کو انسان بھی نہ سمجھنا، چاہے کتنی ہی زیادہ وہ عقل مند آپ کو بظاہر نظر آتا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے اندر معاملہ کرتے ہوئے فراخ دلی کو نہ بھولنا۔ یاد رکھو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کام تم دنیا کے اندر کر رہے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے ہر چیز کو، ہر کام کو، ہر سکنات کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے تو تم اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے، لہٰذا ہر حال کے اندر تمہارے دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، یاد الہی ہونی چاہیے، ہر وقت پہ تمہیں اس بات کا اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، جو حکم اللہ نے مجھے جس حال میں دیا ہے میں نے اس حکم کو اسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ یہاں پر ضابطے کے جو مسائل شروع ہوئے تھے آیت نمبر 153 سے، یہ آیت نمبر 237 ہے، آیت نمبر 153 سے دوسرے پارے کی ابتدا سے مسائل کا تذکرہ شروع ہوا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں سے مسائل مختلف شروع ہوئے تھے۔ تو پہلا مسئلہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا تھا کہ اے ایمان والوں صبر اختیار کرو اور نماز کو پابندی سے پڑھو۔ یہاں پر آ کر ان تمام مسائل کا اختتام ہوتا ہے، مسائل کے جو اللہ رب العزت نے باب بیان کیا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ باب مسائل کا جو شروع ہوا تھا وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا، جب باب مکمل ہو رہا ہے یہاں پر بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ گویا ایمان والوں کو ایک طریقے سے جھنجھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہلا رہے ہیں کہ دیکھو ان دنیا کے مختلف مسائل ہیں، مختلف معاملات ہیں، نکاح دنیا کے اندر کرنے والے معاملات ہیں،
طلاق کا معاملہ ہو گیا، عدت کا معاملہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے دنیا کے جھمیلے ہیں۔ تو دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے میری یاد سے غافل نہ ہونا، مجھ سے دور نہ ہونا۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ نکاح کی تقریب ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو تو انسان مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے نہ آئیں، چند دنوں کے بعد آئیں، پوچھو جی اتنے دن ہو گئے آپ مسجد میں نہیں آ رہے تھے؟ جی کیا کروں، ذرا مصروفیت تھی، بیٹی کی شادی تھی۔ بھائی بیٹی کی شادی تھی تو اس وقت پر تو مسجد کا رجوع زیادہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ سے دعائے خیر مانگی جائے، چہ جائے کہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا۔ تو عام طور پہ دنیا کے ان جھمیلوں میں جب انسان پڑتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے دربار سے دور ہو جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مختلف مسائل ہیں، ان مسائل میں پڑھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نماز سے غافل ہو جاؤ، تم نماز سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھو، اللہ کی یاد سے دور کر بیٹھو۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اذان کا حکم دیا ہے، اس اذان کو انسان سمجھے، اذان کی حقیقت اگر بندہ پہچان لے تو اس کو خود اندازہ ہو کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار اللہ کی کبریائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ساری باتیں گئے کہ گویا مؤذن اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اے اللہ کے بندوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی قدر، میری کوئی حیثیت نہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، جو حکم میں آگے تمہیں دینے والا ہوں یہ حکم میرا نہیں ہے، میں تو صرف اعلان کرنے والا ہوں، اصل میں حقیقتاً یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، یہ حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دوڑو مسجد کی طرف۔ حیا کا معنی دوڑنے کا آتا ہے کہ انسان سارے کاموں کو چھوڑ دے اور ایک اللہ رب العزت کی جانب اپنے آپ کا اپنا قبلہ کر لے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑے اور مسجد کی طرف آئے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ میں اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا، لہٰذا بعد میں جب اعلان کر دیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ اعلان میرا نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا اعلان ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود وہی ہے۔ جب وہی حقیقی معبود ہے تو اے ایمان والوں دوڑو مسجد کی طرف، آؤ اللہ رب العزت نے جس کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی اذان جاتی ہے وہاں تک جتنی کنکریاں بھی پڑی ہوتی ہیں راستے کے اندر، وہ بھی کل قیامت کے دن اس مؤذن کی اذان کی گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مؤذن کو بہت اونچا رتبہ عطا کیا ہے۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ نماز سے بھی غافل ہیں، مؤذن کی اہمیت سے بھی غافل ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک حقیر آدمی مؤذن ہوا کرتا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے اپنے اس معاشرے کے اندر اذان دینے والے کو کوئی اہمیت نہیں سمجھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو مسجد کے مینڈے ہیں، یہ مسجد کے اندر 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ بھائی اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرض نماز پڑھتے کے ساتھ ہی مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور اس بندے کو 24 گھنٹے مسجد کے اندر رکھا ہے، تو کوئی تو اس کی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو اپنے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ کوئی تو اس بندے کی ایسی نیکی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے گھر کے لیے چن لیا۔ اپنے گھر کے اندر انسان کسی دشمن کو نہیں داخل کرتا، جس سے انسان کی دوستی ہوتی ہے اسی کو اپنے گھر کے اندر رکھا کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے یہ بات لازمی ہے کہ تم مجھ سے غافل نہ ہو، دوڑو مسجد کی طرف اور آؤ مسجد کی طرف۔ آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے 5 بار انسان کو اپنی ملاقات کے لیے طلب کیا۔ اے ایمان والوں، تم صبح کر رہے ہو اپنی زندگی کی، اپنے دن کا آغاز کر رہے ہو، پہلے میرے پاس آؤ، فجر کی نماز پڑھو، اس کے بعد جا کر اپنے دن کا آغاز کرو۔ اب دن کا آغاز کرنے کے بعد انسان دوپہر کے اندر تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہے، قیلولہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، پہلے میرے گھر کے اندر آؤ، میرے گھر کے اندر حاضری لگاؤ، مجھ سے ملاقات کرو، اس کے بعد جا کے آرام کرو۔ اب آرام کر کے اٹھا ہے، دوبارہ کوئی کام کاروبار، کوئی
کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کام پہ جانے سے پہلے میرے گھر کے اندر حاضری دو، میرے پاس آؤ، مجھ سے ملاقات کرو، پھر اس کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے اپنے کاموں کو نپٹاؤ۔ پھر اس کے بعد انسان مغرب میں عمومی طور پہ گھر کے اندر پہنچتا ہے، تھکا آ رہا گھر پہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر پہ جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو، پہلے میرے گھر کے اندر آؤ، یہاں پر حاضری لگاؤ، اس کے بعد اپنے گھروں میں جانا۔ اور جب انسان کھا پی کر اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بستر پہ لیٹنے سے پہلے میرے گھر کے اندر آؤ، یہاں پر آ کر مجھے پھر دوبارہ حاضری دو، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر آؤ، اور پھر اس کے بعد اپنے گھروں پر جاؤ۔ گویا اللہ رب العزت کی جانب سے 5 بار حاضری کا مطالبہ ہے ایمان والوں سے کہ 5 بار انسان اللہ رب العزت کے گھر کے اندر حاضری دے۔ ہم نے اس حاضری دینے کو اہمیت نہیں سمجھی ہے، اس وجہ سے نمازوں کی پابندی ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ کاش کہ ہم آج کی اس مجلس کے اندر نیت کریں کہ اے اللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یاد رکھیے گا ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر ایک ہیرا ہے جس کو کوہ نور کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کوہ نور ایک ایسا ہیرا ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ہیرا تصور کیا جاتا ہے۔ جتنے بڑے سائز کا یہ تھا، اس سائز کا آج تک کوئی ہیرا دریافت نہیں ہوا۔ جو اس کی کوالٹی تھی، اس کوالٹی کا ہیرا بھی آج تک دریافت نہیں ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا قیمتی اور سب سے بڑا ہیرا، قیمت کے اعتبار سے بھی، سائز کے اعتبار سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے، اس کو کوہ نور کہا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کے پاس یہ ہیرا موجود تھا۔ جب انگریزوں نے اس ملک کے اوپر حملہ کیا اور یہاں پر رنجیت سنگھ کے ساتھ مقابلہ کیا تو اس مقابلے کے اندر وہ جیتے، تو انہوں نے اس ہیرے کو اس سے لے لیا، اور لینے کے بعد جو کوئین آف برٹن ہے، برطانیہ کی جو ملکہ ہے، ملکہ برطانیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تاج کے اندر اس ہیرے کو فکس کر دیا گیا۔ آج بھی اس تاج کے اندر، ملکہ برطانیہ کا جو تاج ہوتا ہے، اس کے اندر کوہ نور ہیرا موجود ہے۔ اس ہیرے کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اس کو برطانیہ کی ملکہ ہے اس کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے، کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ آپ اگر غور کریں، کسی بھی ہم میں سے کسی شخص کو وہ ہیرا مل جائے، کیا وہ بندہ کسی وقت پر اس ہیرے کو بھول سکتا ہے؟ کسی وقت پر وہ یہ بات بھول سکتا ہے کہ میرے پاس وہ ہیرا موجود ہے؟ اس کی تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی خوشی کے مارے، خوشی کے باعث کہ اتنا قیمتی ہیرا میرے پاس موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اس ہیرے کی قیمت دل کے اندر پتہ ہے، دل کے اندر اس کی اہمیت پتہ ہے، اس وجہ سے اس کی وجہ سے انسان اس کو بھول نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت کے جمال کی اہمیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی عظمت انسان کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ کس ذات نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ 5 وقت میرے پاس آؤ اور حاضری لگاؤ، وہ کبھی اللہ کی ذات کو بھول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت بھی انسان سے یہی مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ مفسرین نے لکھا نمازوں کی حفاظت سے مراد یہی ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ درمیانی نماز کی۔ امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد درمیان کی نماز ہے، درمیان کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ساری 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، خاص طور پہ عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ یہ نمازوں کا پڑھنا اللہ رب العزت کے ہاں کتنی اہمیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی شفیق ذات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کسی بھی موقع کے اوپر کسی شخص کو بد دعا نہیں دی۔ طائف کے اندر پتھر کھا لیے، اتنے پتھر کھائے کہ پاؤں مبارک کے اندر خون اتنا جم گیا کہ پاؤں جوتے سے باہر نہیں آ رہا تھا، خون کی ایک لیئر اتنی موٹی اندر جم چکی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اس لڑائی کے اندر ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو گئی ایمان والوں کی، نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ اس نماز کے قضا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ان کفار کے لیے، کسی موقع پہ بد دعا نہیں فرمائی۔
نماز چھوڑنے کے اوپر، نماز کے وقت پر بھی نماز کی مہلت نہ دی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلنا عن الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا، نماز سے ہمیں غافل کر دیا، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو 5 وقت کی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، جس کسی شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا گھر والے، اس کے اہل اور اس کا مال سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آپ غور کریں، ایک بندہ اپنے آفس میں، اپنی جاب پر، اپنی ملازمت پہ کہیں ہو، گھر پر جائے، اللہ نہ کرے اس کو پتہ چلے کہ گھر کی چھت گری، دیواریں گر گئیں، میرے گھر والے، بیوی، بچے سب کے سب تباہ ہو گئے، میرا گھر بار بھی تباہ ہو گیا، میرا مال و دولت سب تباہ ہو گیا، اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ جتنا افسوس تمہیں اس وقت پر ہوگا، انسان کو اپنی عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کے اوپر اس سے کہیں گنا زیادہ افسوس ہونا چاہیے۔ اگر یہ افسوس دل کے اندر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی نماز کی اہمیت ہے۔ اگر اتنا افسوس دل کے اندر نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ نماز کی اہمیت دل کے اندر نہیں بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کو خاص طور پہ ذکر کرنے کی وجہ مفسرین نے بیان کی کہ عام طور پہ انسان تھک ہار کے گھر آتا ہے کام کاج کر کے تو قیلولے کی نیت سے کئی مرتبہ سو جاتا ہے، تو سونے کی وجہ سے عام طور پہ غفلت عصر کی نماز کے اندر ہو جاتی ہے۔ حقیقت بھی یہی، آپ دیکھیں سب سے کم نمازی فجر کی نماز میں اور اس کے بعد عصر کی نماز میں مسجد میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام نمازوں کی محافظت کریں، فجر سے لے کے عشاء تک 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو خشوع و خضوع کے ساتھ، جیسے خشوع و خضوع کا حق ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ مفسرین نے لکھا ظاہری عاجزی بھی ہو، باطنی عاجزی بھی ہو، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کی طرح کھڑے ہو۔ ظاہری عاجزی بھی ہو، باطنی عاجزی بھی ہو۔ ظاہری عاجزی یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر سیدھا کھڑا ہو، اپنے آپ کو نہ بہت زیادہ جھکائے، نہ اپنے آپ کو بالکل پیچھے کی طرف کھڑا کرے، بالکل سیدھا کھڑے ہوئے۔ اور دوسری بات کہ نماز کے اندر نگاہ نیچے سجدے کی جانب رکھے قیام کے اندر، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے کھیلے نہ۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھ لیے، اب کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ داڑھی کے اندر ہے تو کبھی ہاتھ سر کے اوپر ہے۔ یہ خشوع و خضوع کے عاجزی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھے کھڑے ہو، عاجزی اختیار کرو۔ یہ ظاہری عاجزی ہے، نماز کو اس کی سنتوں کے اعتبار سے ادا کرنا۔ باطنی عاجزی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ استحضار نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا استحضار کرو، اتنی نوعیت ہو دل کے اندر کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کے اندر تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آخری درجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو باطنی عاجزی بھی نہیں ہے۔ علماء نے اسی کے ذیل میں لکھا کہ ظاہری عاجزی انسان کو علماء سے ملا کرتی ہے، علماء کے پاس بیٹھے ان سے مسائل پوچھے، ظاہری عاجزی حاصل ہوگی۔ اور باطنی عاجزی اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، ان کی صحبت میں جائے، ان سے تعلق قائم کرے، اور ان سے تعلق قائم کر کے سیکھے کہ کس طریقے سے میرے اندر باطنی طور پہ عاجزی آ جائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں کیفیت تھی اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا، فریجالن، تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ یعنی گویا جس وقت پہ انسان دشمن کے خوف کے اندر ہے، نماز اس وقت پر بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں رکوع میں اور سجدے میں جاؤں گا تو پیچھے سے دشمن حملہ کر دے گا، تو تم کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز اس حال کے اندر بھی انسان سے جدا نہیں ہو سکتی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، فریجالن، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، او رکبانن، یہ سواری پر سوار ہو، دشمن تمہارے پیچھے ہے اور تم بھاگ رہے ہو، اس حال کے اندر بھی نماز تم سے معاف نہیں ہے، اس حال کے اندر بھی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ تم گھوڑے پر سواری پر سوار ہو تو جس طرف جا رہے ہو دوڑتے ہوئے، اسی حال کے اندر نماز پڑھ لو۔ مفسرین نے اسی آیت کے اندر لکھا کہ اگر ایک شخص
کے پیچھے دشمن موجود ہے اور وہ سواری پر سوار نہیں ہے بلکہ پیدل دوڑ رہا ہے، اس حال کے اندر بھی اس سے نماز معاف نہیں ہے، بلکہ اس حال کے اندر بھی دوڑتے ہوئے وہ اشاروں کے ساتھ اس کے اوپر نماز کا پڑھنا واجب ہے، نماز کا پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ جب ان حالتوں کے اندر نماز کا پڑھنا فرض ہے تو عام حالت کے اندر نماز کا چھوڑ دینا کیسے انسان کے اوپر جائز ہو سکتا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کے اندر آ جاؤ، یہ تو عام صورت اس وقت پہ صورت تھی جب دشمن کا خوف ہے، جب تم امن میں آ جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا اس نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ عام حالتوں میں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کو اور ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ مسئلہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ سے مراد اب اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر ابتدائے اسلام کے اندر وصیت کا حکم نہیں تھا، وراثت کا حکم نہیں تھا، کس کو ایک شخص اگر انتقال کر جائے تو اس کی جائیداد میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بات مقرر نہیں تھی، طے نہیں تھی۔ تو اس وقت پر سب سے زیادہ جو پستہ تھا، جو پستی تھی وہ عورت ہوتی تھی، وہ اس کی بیوی ہوتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا۔ ظلم اس معنی میں کہ شوہر بھی چلا گیا، مال و دولت کے اوپر مرد اور طاقتور افراد قبضہ کر لیا کرتے تھے، اس بیچاری کے پاس اب نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، نہ مال ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ تو شریعت نے حکم دیا اس آیت کے اندر کہ اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 1 سال تک اس کے جب یہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو وارثین کے لیے جتنے ورثائیں ان پر لازم ہے کہ اس شوہر کے گھر کے اندر اس عورت کو 1 سال تک رکنے کی اجازت دے۔ یہ عورت اس گھر کے اندر 1 سال تک رکے گی اور اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ بھی شوہر کی جائیداد سے اس کو ادا کیے جائیں گے۔ یہ حکم تھا۔ ہاں اگر 1 سال سے پہلے عدت کے بعد یہ عورت گھر سے جانا چاہے، کسی اور جگہ نکاح ہو جاتا ہے، کسی اور جگہ اس کی نکاح کی بات ہو جاتی ہے، وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، مگر 1 سال تک یہاں پر رکنا یہ اس کا شرعی حق ہے۔ بعد میں چونکہ وراثت کے مسائل آ گئے اور پتہ چل گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد بیوی کو اس کے حصے میں، اس کی جائیداد میں سے اتنا حصہ ملے گا، تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو کوئی شخص بھی فوت ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دے، وَصِيَّةً، تو اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وصیت کرے لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کا، یعنی 1 سال تک اخراجات پورا کرنے کا، غیر اخراج، بغیر اس کو اس شوہر کے گھر سے نکالے ہوئے، یعنی شوہر کے گھر کے اندر بھی رہے گی 1 سال تک اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر یہ اپنی مرضی سے نکل جاتی ہے عدت کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نکلنا چاہتی ہے، کہیں اور جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ اس صورت میں فیما فعلن فی انفسہن، جب یہ اپنے نفس پر، اپنی جان کے بارے میں فیصلہ کریں، میں معروف صحیح طریقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ کسی جگہ پر اس کا تعلق بنتا ہے نکاح کے ذریعے سے، وہ وہاں جانا چاہتی ہے تو تم اس کو روک نہیں سکتے، وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہیں ناجائز تعلقات بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں جانا چاہتی ہے، تو اب تمہیں روکنے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں روکنے کا حق ہے، تمہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اس کو روکو۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے، اس نے جو حکم تمہیں دے دیا ہے اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، یہ جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے ہم نے تمہیں حکم پہلے بھی بتا دیا، دوبارہ بتا رہے ہیں، متاع بالمعروف، اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ ان کو تحفہ دو۔ یہ تحفے کا دینا حقاً علی المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے حق ہے، یہ حق ہے جو ان کو اللہ رب العزت نے ادا کیا ہے۔ دیکھیں نکاح کے مسائل جہاں سے شروع ہوئے بار بار تقوی کا لفظ آ رہا ہے، آخر کے اندر پھر دوبارہ تقوی کا لفظ آ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، ان معاملات کے اندر، ان مسائل کے اندر اللہ سے ڈرو، عورت کے معاملے میں اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو، اور اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رتی برابر بھی ظلم کرنے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ رب العزت اسی طریقے سے کھول کھول کر اپنی آیتوں کو تمہیں بتاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے باتوں کو سمجھ سکو اور سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر سکو۔ عقل مندی یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا ان احکامات پر عمل کرو، اور بے وقوفی یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات
توہمات کو جاننے کے باوجود ان کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ہاں تمہیں کل قیامت کے دن ان باتوں پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔